ارشد شریف کے بعد معید پیرزادہ پر بھی لندن میں قاتلانہ حملے کی خبریں جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں، اور جنرل فیض حمید کا استعفی منظور کر لیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مظہر۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں سچ بولنا سب سے بڑا جرم ہے۔ حالانکہ سچ بولنے کا جو حق ہے وہ ہمارا آئین پاکستان دیتا ہے، ہمیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹ لاز دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جنیوا کنونشن جو ہے وہ بھی ہمیں بولنے کا حق دیتا ہے۔ لیکن پاکستان میں پھر بھی جمہوریت ہونے کے باوجود بولنا سب سے بڑا جرم ہے۔ بولنا نہیں بلکہ سچ بولنا جو ہے وہ سب سے بڑا جرم ہے۔ آپ ذرا یہ دیکھیں کہ سچ بولنے کی پاداش میں پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے لوگوں کے اوپر کس طرح کا تشدد ہوتے دیکھا ہے۔ شہباز گل لے لیں، جمیل فاروقی لے لیں، اعظم سواتی لے لیں، اس کے بعد عمران ریاض خان، اس کے بعد معید پیرزادہ، صابر شاکر، اس کے بعد بول سے سمیع ابراہیم، اور سب سے بڑا نام جو ہے وہ ارشد شریف کا ہے کہ کس طریقے سے بولنے کی پاداش میں، کہ وہ جو میں اکثر شاعری پڑھتا ہوتا ہوں کہ یہ اپنی مرضی سے بولتا ہے اسے اٹھا لو، یہ پہلے والوں سے کچھ جدا ہے اسے اٹھا لو، اسے بتایا بھی تھا کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں، یہ پھر بھی اپنی مرضی سے بولتا ہے اسے اٹھا لو۔ اور وہ لائنیں ہمارے پاکستانی نظام کے اوپر بڑا فٹ بیٹھتی ہیں۔ میں بھی یوٹیوب سکرول کر رہا تھا تو میرے سامنے ایک خبر گزری، خبر معید پیرزادہ کے حوالے سے تھی کہ معید پیرزادہ کو لندن پولیس نے لائیو تھریٹس جو ہیں وہ دیے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کو لائیو تھریٹ ہے، ان کی فیملی کو بتایا گیا جو مانچسٹر کے اندر موجود ہے، انگلینڈ پولیس نے، اور ان کے بہنوئی وہاں پہ موجود ہیں۔ انہیں کہا گیا کہ جی معید پیرزادہ کو جان کا خطرہ ہے، اور انہیں ایویڈنس دیے گئے اس ویڈیو کے مطابق۔ مختوم شہاب الدین ہے، آپ ان کی ٹائم لائن پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے کمیونٹی دی ہوئی ہے اس ویڈیو کو۔ اب جب میں نے وہ چیزیں سنی تو میں شاک تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ شخص، جو بھی شخص ہے، لوگ نام لیتے ہیں، مجھے نہیں پتا کون سا شخص ہے، لیکن کوئی نہ کوئی ضرور ہے جس کی تسکین اس چیز کے اندر ہے کہ لوگوں کی شلواریں اتریں۔ پتہ نہیں کیا دیکھنا ہوتا ہے شلواریں اتار کے، یار آپ لوگوں نے کیا ویڈیوز بناتے، یا لوگوں کی جان جائے۔ اب کوئی ایسا شخص تو ہے نا جس نے ارشد شریف کو پاکستان سے دبئی سے کینیا تک اس کا پیچھا کیا، اور اب معید پیرزادہ جیسا شخص جو ہے، انتہائی نفیس صحافی، انتہائی پڑھا لکھا شخص، اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے 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 گھوم رہے۔ کیوں؟ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ معید پیرزادہ نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ لندن پولیس نے انہیں لائیو تھریٹ جاری کر دیا ہے کہ آپ کی جو ایک سپاری ہے وہ دے دی گئی ہے، اور اب آپ کی جان کو خطرہ ہے لندن کے اندر بھی۔ اب مزید اس کے اوپر کیا اپڈیٹس آتی ہیں، میں اس خبر کو ابھی تک کنفرم نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے معید پیرزادہ کا ٹویٹر کھول کے دیکھا، ویڈیوز کھول کے دیکھی، ان کا یوٹیوب چینل کھول کے، مجھے کہیں اس خبر کی کوئی تصدیق نہیں ملی۔ اینکر عمران ریاض خان ان کے قریبی ہیں، ان کا میں نے ٹویٹر کھول کے دیکھا، خود میں نے معید پیرزادہ کو ٹیکسٹ کیا واٹس ایپ پہ، لیکن مجھے ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی خبر۔ جیسے ہی اگر وہ کنفرم کرتے ہیں یا ڈینائی کرتے ہیں، وہ میں آپ تک اپڈیٹ ضرور پہنچاؤں گا، لیکن تاحال ابھی تک کنفرم نہیں کی گئی۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیوں اس ملک میں سچ بولنے کی پاداش میں لوگوں کی جان کو خطرہ ہوتا ہے؟ کیوں آج بھی ہم 1980 کی دہائی کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں، اور 2022 کے دور کے جو سلیقے ہیں یا طریقے ہیں ان سے نہیں جی رہے پاکستان میں؟ اس چیز کو تبدیل ہونا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اگر تبدیلیاں آ رہی ہیں، موسمی تبدیلیاں ہوں یا کوئی بھی تبدیلی ہو، تو اس ملک کے اندر بھی تبدیلیاں آئیں، رویوں میں تبدیلیاں آئیں، تاکہ ارشد شریف کے بعد کوئی دوسرا جو ہے وہ پاکستان سے دبئی سے کینیا، اس کے پیچھے اجل اس کا پیچھا نہ کرتی پھرے، اور پھر معید پیرزادہ جیسے لندن سر چھپاتے نہ پھرے، اور اینکر عمران ریاض خان جیسے
جو صحافی ہیں ان کے گھروں کے پیچھے پولیس مقابلے نہ ہوتے ہیں اور انہیں تھریٹ نہ کیا جائے۔ اب اگلی ذرا خبر لے لیں اور وہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے ہے۔ جنرل فیض حمید آپ کو پتہ ہے کہ اپریل 2023 میں انہوں نے ریٹائر ہونا تھا۔ ریجیم چینج آپریشن میں جنرل فیض حمید ہی وہ شخص تھے، شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنہیں اس قوم نے ہیرو بنایا، پاکستانی قوم نے۔ ان کی پالیسی سے 100 جگہ پہ اختلافات ہو سکتے ہیں۔ ابھی میں ایک دوست کا پڑھ رہا تھا کہ کس نے فیض یاب کیا تھا فضل الرحمان کو، عمران خان دور حکومت کے اندر دھرنا جب انہوں نے دیا تھا تب کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو پالیسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس قوم نے جنرل فیض حمید کو اپنا ہیرو سمجھا اور دعائیں بھی کی آرمی چیف بننے کے لیے، لیکن وہ نہیں بن سکے۔ تو جنرل فیض حمید نے جی ایچ کیو کے اندر جو ہے وہ اپنا استعفیٰ بھجوایا تھا، جو بغیر کسی تاخیر کے اس وقت قبول ہو چکا ہے، منظور ہو چکا ہے۔ ڈان نیوز نے جو ہے وہ اس خبر کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے، اور نجی آپ کو پتہ ٹی وی چینل ہے، لیکن ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یا آئی ایس پی آر کی جانب سے اس خبر کی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی۔ کچھ دیر پہلے تقریباً 1 گھنٹہ ہونے والا اس خبر کو بریک کیے ہوئے، تو ہو سکتا ہے کہ رات گئے اس خبر کی تصدیق ہو جائے، تو صبح والی ویڈیو میں جو ہے وہ میں آپ تک تفصیلات جو ہے جتنی بھی آئیں گی وہ ضرور پہنچا دوں گا۔ آخری خبر لے لیجیے، زمان پارک میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بڑا اہم اجلاس چل رہا ہے پارلیمانی پارٹی کا، پاکستان تحریک انصاف کی۔ اب اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور عمران خان کی قیادت کے اندر انہوں نے کہا جی اکثریت نے کہ آپ اسمبلیاں تحلیل کر دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ تمام جتنے بھی ممبران ہیں 1-2 کو چھوڑ کے انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اسمبلیاں جب آپ کا دل کرتا ہے تحلیل کر دیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم پہلے بھی تحریک انصاف کے اور عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے، ہم آگے بھی عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم عمران خان سے راستہ بدل لیں صرف اس بات کے اوپر کہ جی عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کی امانت ہے ووٹ، عمران خان نے ہی ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے۔ جب عمران خان کہے گا ہم استعفیٰ دے دیں گے یا عمران خان اسمبلیاں تحلیل کر دے۔ اور اس اجلاس کے بعد فواد چودھری صاحب نے کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ تاریخ کنفرم کر دیں گے کہ کب تک اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے، تو انہوں نے اس چیز کی تصدیق کر دی ہے کہ رواں ہفتے میں ہی، جو یہ ہفتہ چل رہا ہے اسی ہفتے کے اندر، کیونکہ پہلے فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جمعرات یا بدھ تک ہم آپ کو کنفرم کریں گے کہ اسمبلیاں تحلیل کب کر رہے ہیں، لیکن اس اجلاس کے بعد فواد چودھری صاحب نے کلیئر بتا دیا کہ اسی ہفتے کے اندر جو ہفتہ چل رہا ہے اس ہفتے سے آگے نہیں جایا جائے گا۔ نون لیگ کو کوئی ٹائم نہیں دیا جائے گا کوئی لابنگ کرنے کی، کوئی گورنر راج لگانے کی، کوئی عدم اعتماد لانے کی۔ اور آج شہباز شریف نے جو وہاں پہ اپنا اجلاس بلایا ہے وہ برے طریقے سے فلاپ ہو چکا ہے، اور ان کے اپنے ممبران اسمبلی جو ہیں وہ اس وقت ان کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ خود چاہتے ہیں کہ ہم ایسے چٹکی بجے فلائی کریں اور پاکستان تحریک انصاف کا کسی طریقے سے ہمیں ٹکٹ مل جائے۔ یہ حالات اس وقت جو ہے وہ نون لیگ کے اندر کے چل رہے ہیں، اور وہ بڑے مایوس ہو کے حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نکلے ہیں اس اجلاس کے اندر سے، اور اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے آگے کرنا کیا ہے۔ یہ اب تک کی مکمل تفصیلات تھی، جیسے مزید تفصیلات آتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔